بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 12 اگست بروز جمعہ ہم بات کریں گے لاہور ہائی کورٹ سے پاکستان مسلم لیگ نون عطا تارڑ اینڈ کمپنی کو بڑی تاریخی شکست ہوئی ہے، اور عمران خان کا یہ جلسہ رکوانے گئے تھے جو درخواست عدالت نے خارج کی ہے، اور ساتھ جو کل تک کہہ رہے تھے کہ وزیر داخلہ پنجاب اگر آپ میں اتنی جرت ہے تو مجھے آپ ٹچ تو کریں، یہ بات عطا تارڑ نے کل کی تھی، اور آج وہی عطا تارڑ باقی لیگی رہنماؤں کے ساتھ جج صاحب کے چیمبر میں، ہائی کورٹ کے جج کے چیمبر میں جا کے جو وہاں پر ہراسمنٹ اور گرفتاری سے بچنے کے لیے، پولیس چھاپوں سے بچنے کے لیے، پولیس کا مقدمات سے بچنے کے لیے عدالت کی جا کے منت سماجت کی کہ جناب مجھے بچا لیں پنجاب پولیس سے، مجھے پنجاب حکومت سے بچا لیں، اور اگر آپ میں اتنی تڑ نہیں تھی تو اتنی بڑی باتیں نہیں کرنی تھی۔ ابھی تو 24 گھنٹے نہیں گزرے تھے اور آپ جا کے لاہور ہائی کورٹ پہنچے ہیں، اور اس پر پھر لاہور ہائی کورٹ نے جو ریکارڈ طلب کیا ہے، اور اس میں بھی ان کا بننا کچھ نہیں ہے، لیکن ایک چیز ہے بڑی اہم جو میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ دو درخواستیں لاہور ہائی کورٹ میں جو مسلم لیگ نون کی طرف سے دائر ہوئیں، اور اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں، جو ان کی درخواست تھی نا عمران خان کا جلسہ رکوانے کے حوالے سے، وہ 2 دفعہ ہائی کورٹ کے جج نے سننے سے انکار کر دیا۔ تیسری دفعہ ایک ہی دن میں تیسری دفعہ ایک تیسرے جج صاحب کے پاس گیا جس نے پھر ان کی درخواست بڑی تسلی سے خارج کر دی، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ پہلے آپ کو میں یہ بتا دوں کہ ایئر وائی نیوز کی نشریات کیونکہ بحال نہیں ہوئی تھیں، سندھ ہائی کورٹ کے بڑے واضح احکامات آئے تھے، اور سندھ ہائی کورٹ کے احکامات کے باوجود ایئر وائی نیوز کی جو نشریات تھیں ان کو بحال نہیں کیا جا رہا تھا۔ سندھ ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی، پاکستان کے جو ایک بڑا نیوز چینل ہے ایئر وائی، اس کے وکلاء کی طرف سے عدالت کو بتایا گیا کہ جناب کا حکم تھا، اس کے باوجود توہین عدالت کی درخواست دائر کی کہ جناب نے ایک دن پہلے حکم جاری کیا کہ جو 7 اگست کو 4 بجے جس نمبر پر اور پوزیشن پر ایئر وائی تھا وہیں سے اس کو شروع کیا جائے اور وہی بحال کی جائے اس کی پوزیشن، لیکن اس وقت تک پیمرا نے آپ کے احکامات کو نہیں مانا، اور سندھ ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست تھی، اور سندھ ہائی کورٹ نے پیمرا کو حکم جاری کیا کہ آج شام 7 بجے اگر آپ نے 7 بجے تک سندھ ہائی کورٹ کے احکامات پر عمل نہ کیا اور ایئر وائی نیوز کو آپ نے جو اس کا نمبر ہے اور پوزیشن ہے اس پر بحال نہ کیا، تو جو نئے چیئرمین ہیں جن کی تعیناتی پھر چیلنج ہونے جا رہی ہے، اس چیئرمین کو عدالت نے کہا کہ پھر آپ خود عدالت میں پیش ہوں گے اور آپ کو معافی نہیں ملے گی، اور آپ کو کسی بھی صورت میں کوئی بھی معافی نہیں دی جائے گی۔ سندھ ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی، عدالت نے پیمرا کے ریجنل ڈائریکٹر پیمرا طفیل چنّا کو شام 4 بجے کے لیے بلایا تھا، لیکن وہ پیش نہ ہوئے، تاہم 2 بار عدالتی کارروائی میں شام ہونے 4:45 بجے تک پیمرا کی جانب سے کوئی پیش نہ ہوا، تو عدالت نے جو نیا چیئرمین ہے، نئے چیئرمین کو یہ حکم جاری کر دیا کہ اگر آپ نہیں آتے تو پھر آپ کو اگر آپ 7 بجے تک ایئر وائی نیوز کو بحال نہیں کرتے تو سوموار والے دن آپ ان پرسن ذاتی حیثیت میں جو چیئرمین پیمرا ہیں وہ عدالت میں پیش ہوں۔ اور اس حوالے سے ایڈوکیٹ عابد زبیری نے کہا کہ سندھ ہائی کورٹ نے پیمرا کے نمائندے کا 4:45 بجے تک انتظار کیا، جس کے بعد عدالت عالیہ نے نئے چیئرمین کو شام 7 بجے تک رپورٹ پیش کرنے کا کہا ہے، اور کہا ہے کہ اگر فوری بحال نہ ہوا تو ان پرسن پھر آپ کو خود آنا پڑے گا، پھر آپ کا کوئی ڈائریکٹر، آپ کا کوئی وکیل، کوئی لا آفیسر کوئی بھی آئے گا تو عدالت اس کی بات نہیں سنے گی، اور سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے یہ واضح احکامات جاری کیے گئے۔ آپ جانتے ہیں ہمارے ملک میں جو جوڈیشل سسٹم ہے، اگر ہائی کورٹ کے احکامات کو ایک ادارہ جو سرکاری ادارہ ہے وہ نہیں مانتا اور وہ حکومت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہائی کورٹ کے احکامات کو وہ ہوا میں اڑا دیتا ہے، اور ہائی کورٹ 4:45 بجے تک انتظار کرتی ہے، اور وہ ہائی کورٹ دیکھیں نا سخت احکامات جاری کر سکتی ہے، ہائی کورٹ کے پاس یہ پاور ہے کہ اسی وقت کہے کہ جو چیئرمین پیمرا ہے اس کو گرفتار کر کے عدالت کے سامنے پیش کیا جائے، اس ڈائریکٹر جو ریجنل ڈائریکٹر ہے اس کو پیش کیا جائے، ہائی کورٹ کر سکتی ہے، لیکن عدالتیں صرف اور صرف ریاست کے معاملات کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی، لیکن عدالتوں کو اپنے جو احکامات ہیں ان پر عمل درآمد کروانا آتا ہے۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ آج رات تک یہ بحال ہوتی ہے نہیں ہوتی ایئر وائی کی جو نشریات ہیں، اور پھر اس کے بعد جو عدالت میں ان کی پیشی ہے وہ بھی معاملہ دیکھا جائے گا۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے عطا تارڑ کا۔ عطا تارڑ نے آپ جانتے ہیں کہ کل ہی یہ بات کی تھی اور یہ کہا تھا کہ اگر جو وزیر داخلہ پنجاب ہیں ہاشم ڈوگر، اگر اس میں کوئی اتنی بھی
تھوڑی سی بھی اگر بہادری ہے وہ مجھے ٹچ کر کے دکھا دیں تو میں مان جاؤں گا، اور کہتے ہیں میرا نام بھی عطاء اللہ تارڑ نہیں ہے۔ اچھا، یہ وہ ذہنی مریض آدمی ہے جو کئی دفعہ کہہ چکا ہے کہ میرا نام تبدیل کر دینا، میرا نام تبدیل کر دینا، کئی دفعہ تو پھر ایئر وائی نیوز پر بھی اور مختلف چینلز پر جب اس نے پہلے کہا کہ میرا نام تبدیل کر دینا، وہ پھر اس کی بات غلط ثابت ہوئی تو چینلز پر لائیو پوچھا گیا کہ اب بتائیں نا آپ کا کیا نام رکھنا ہے، آپ جو کہتے ہیں میرا نام تبدیل ہو، اور کل وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے ٹچ کیا تو میں بھی پھر عطاء اللہ تارڑ نہیں ہوں گا اور میں دیکھوں گا۔ اور آج عطاء تارڑ، ملک احمد خان اور رانا مشہود، ان تین کی طرف سے ایک پٹیشن فائل کی گئی لاہور ہائی کورٹ میں۔ لاہور ہائی کورٹ سے یہ کہا گیا کہ جناب ہمیں خطرہ ہے، ایک تو پولیس ہمیں ہمارے خلاف جو دائر مقدمات ہیں ان کا ریکارڈ نہیں دے رہی، ہمیں ریکارڈ ملے گا تو تب ہی ہم کوئی عبوری ضمانت کے لیے یا ہم عدالتوں میں جائیں گے اور کیسز کو فیس کریں گے۔ ایک تو ہمیں ریکارڈ نہیں دیا جا رہا، دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے چھاپے مارنا شروع کر دیے ہیں، پنجاب پولیس نے چھاپے مارنا شروع کر دیے، یہ انہوں نے اپنی پٹیشن میں لکھا، اور پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے برائے مہربانی ہمیں ریلیف دیا جائے اور ہمیں معافی دی جائے۔ یہ پرویز الہی اور پاکستان تحریک انصاف کی جو پنجاب حکومت ہے، انہوں نے ہمارے لیے جینا مشکل کر دیا ہے، کیونکہ چھٹیاں ہیں۔ جسٹس صفدر سلیم صاحب اپنے چیمبر میں تشریف فرما تھے اور وہاں چیمبر کے اندر عدالت میں سماعت ہوئی، اور یہ سارے جو رہنما ہیں یہ عدالت میں پیش ہوئے، اور چیمبر میں ہی عدالت نے ان کے وکلاء کو سنا، اور عدالت میں ان کے وکلاء نے کہا جناب ہمیں مہربانی کر کے پولیس کو کہا جائے کہ ہمیں غیر قانونی طور پر ہراساں نہ کیا جائے۔ تو عدالت نے کہا آپ کو غیر قانونی طور پر ہراساں نہیں کیا جائے گا، لیکن اگر کوئی آپ کے خلاف مقدمہ درج ہے، آپ کو وہ شامل تفتیش کے لیے بلاتے ہیں، آپ کو جانا پڑے گا۔ ہاں، یہ جو بات ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے خلاف جو مقدمات ہیں اس کا ریکارڈ آپ کو ملے، یہ آپ کا حق ہے۔ اس پر عدالت نے کہا کہ میں سی سی پی او لاہور کو احکامات جاری کر دیتا ہوں کہ وہ عدالت میں آپ کا ریکارڈ جمع کروا دے، آپ وہاں سے ریکارڈ لے لیں اور اپنے خلاف جو کیسز ہیں پھر آپ ان کو جو آئین اور قانون کے مطابق اس کا طریقہ کار ہے آپ وہ کریں۔ اور کل تک جو کہتے تھے کہ ہمیں کوئی ٹچ نہیں کر سکتا، ان کی اکڑ ایسے ختم ہوئی ہے، 24 گھنٹوں میں اکڑ ختم ہوئی ہے، اور وہ دوڑتے دوڑتے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، گرفتاری سے بچانے کے لیے، یہ ان کی بہادری ہے، یہ ان کے اندر حوصلہ ہے کہ یہ لاہور ہائی کورٹ پہنچے ہیں، اور لاہور ہائی کورٹ جا کے انہوں نے عدالت سے کہا ہے کہ ہمیں بچا لیں، پنجاب حکومت سے ہمیں بچا لیں۔ جبکہ دوسری طرف عطاء تارڑ نے ایک درخواست کی پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو نیشنل ہاکی اسٹیڈیم ہے لاہور میں، پاکستان تحریک انصاف وہاں پر ایک کل بہت بڑا جلسہ کرنے جا رہی ہے۔ 14 اگست کی جو اور یوم آزادی کے حوالے سے جو تقریبات تھیں، اس پر پاکستان تحریک انصاف نے یہ پلان کیا۔ پہلے اسلام آباد میں تھا، پھر وہاں پر تحریک لبیک پاکستان نے اناؤنس کر دیا اور کہا کہ ہم جلسہ کریں گے۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے بہتر سمجھا کہ بجائے اس کے کہ ہم کہیں کارکنان آپس میں گتھم گتھا نہ ہو جائیں، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ راولپنڈی اسلام آباد کر لیں، اور آپ پاکستانی ہیں، آپ کا بھی حق ہے، اور ہم لاہور کر لیتے ہیں۔ اب لاہور میں انہوں نے نیشنل اسٹیڈیم جو ہاکی ہے، اور پوری دنیا میں جو گراؤنڈز ہیں وہاں پر میچز ہوتے ہیں، اور وہاں پر جو کاروائیاں ہیں، جو میچز بھی ہوتے ہیں اور وہاں پر جلسے بھی ہوتے ہیں، سیاسی وہاں پر باقاعدہ پرمیشن لی جاتی ہے، اور جو سیاسی جماعت ہوتی ہے اگر وہاں پر کوئی مسئلہ بنتا ہے وہ اس کے ایکسپینس پے کرتی ہے اور وہ وہاں پر اپنا جلسہ کرتی ہے۔ اب ہاکی اسٹیڈیم کے حوالے سے عطاء تارڑ نے عدالت میں درخواست دی، جو علی ضیاء باجوہ صاحب ہیں، جسٹس علی ضیاء باجوہ صاحب، ان کے پاس درخواست پہنچی کہ جی یہ پاکستان تحریک انصاف کو جلسے سے رکوانے کے حوالے سے درخواست ہے۔ علی ضیاء باجوہ صاحب نے وہ درخواست سننے سے انکار کر دیا اور معاملہ چیف جسٹس کو بھجوا دیا۔ دوبارہ ایک نئی درخواست ایک اور فریق کی طرف سے دائر کی گئی، اور پھر وہ دونوں درخواستیں اکٹھی ہو کے علی ضیاء باجوہ صاحب کے پاس آ گئیں، اور علی ضیاء باجوہ صاحب نے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو بلا لیا کہ چلیں ایڈوکیٹ جنرل پنجاب آئیں اور عدالت کو اسسٹ کریں، اور پھر عدالت قانون کے مطابق فیصلہ کرے گی۔ وہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کے آنے سے پہلے ہی پھر علی ضیاء باجوہ صاحب نے کہا کہ میں معذرت کرتا ہوں، میں ان درخواستوں پر سماعت نہیں کرتا۔ دوبارہ عدالت نے چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب کو معاملہ بھجوا دیا اور کہا کہ آج ہی اس پر کوئی اور بینچ بنا دیا جائے، وہ سن لے۔ پھر جسٹس مزمل اختر شبیر صاحب وہ بیٹھے ہیں، وہ اس وقت سن رہے ہیں کیسز کو۔ اس میں جو ہے وہ چیف سیکرٹری کو بھی فریق بنایا ہوا تھا، کمشنر لاہور کو بھی، ڈی جی سپورٹس کو بھی، اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی اس میں بنایا ہوا تھا۔ سرکاری وکیل سے عدالت نے جسٹس جب مزمل اختر شبیر نے سماعت کی تو انہوں نے کہا جی کہ پاکستان تحریک انصاف، عدالت نے کہا کہ مینار پاکستان جلسہ نہیں ہو سکتا۔ اس پر سرکاری وکیل نے کہا جی کہ پاکستان تحریک انصاف مینار پاکستان میں کیونکہ جلسوں
جلسوں کی اب اجازت نہیں ہے، وہ جو قانون پاس کیا گیا اس کا حوالہ دیا اور کہا کہ اس وجہ سے وہ جو نیشنل اسٹیڈیم ہے ہاکی کا وہاں پر، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک پرامن جلسہ کرنے جا رہی ہے اور جو درخواست گزار ہے اس کا کوئی فنڈامنٹل رائٹ نہیں ہے جو انفرنج ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ بات کر رہا ہے۔ باقی وہ یہ کہے کہ ہاکی اسٹیڈیم کو نقصان پہنچے گا تو یہ بات ان کی غلط ہے۔ ہاکی اسٹیڈیم کے لیے جو موجودہ پنجاب حکومت ہے انہوں نے پہلے ہی جو وہاں پر لگانے کے لیے جو ٹرف وغیرہ ہے وہ لگوانے کے لیے پہلے ہی بندوبست کیا ہے، تو وہ یہ جو پرانی وہاں پر لگی ہوئی تھی اس کو وہاں سے اکھاڑنا تھا، اس کو گجرانوالہ میں میرے خیال میں یا کسی اور شہر میں بھجوانا تھا وہاں کے اسٹیڈیم کے لیے، اور لاہور میں جو نیشنل ہاکی اسٹیڈیم ہے یہاں پر نہیں لگانی تھی، اس وجہ سے اس کو اکھاڑا گیا ہے۔ باقی اگر کوئی وہاں پر نقصان ہوتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف نے لکھ کے دیا ہے کہ وہ خود پے کریں گے، اور ان کا یہ جو کہنا کہ جی یہ درخواست منظور کی جائے اور جلسہ رکوایا جائے، جلسہ کرنا ان کا ایک حق ہے، آئینی حق ہے، اور اس وجہ سے اس کو روکا نہیں جا سکتا۔ تو عدالت نے کہا جی کہ ٹھیک ہے، جو آپ صرف اور صرف درخواست گزاروں کو عدالت نے کہا کہ آپ ایک خبر کی بنیاد پر آ جاتے ہیں درخواستیں لے کر اور ہر چیز کو آپ چیلنج کرنے لگ جاتے ہیں، آپ جائیں، آپ کے پاس معاملہ ہے اور آپ ڈی سی کے پاس پیش ہوں، وہ آپ کی بات سن لے گا، آپ عدالتوں میں کیوں آ جاتے ہیں۔ ساتھ عدالت نے یہ بھی کہا کہ بین الاقوامی طور پر بھی اسٹیڈیمز میں جلسے ہوتے ہیں اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور پاکستان میں بھی کئی دفعہ جلسے ہو چکے ہیں، اور ساتھ عدالت نے یہ کہا کہ اگر اسٹیڈیم کا کوئی نقصان ہوگا اس کا ازالہ کون کرے گا، تو سرکاری وکیل نے کہا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف نے خود لکھ کر دیا ہے کہ ہم ازالہ کریں گے اگر وہاں پر کچھ ایسا ہوتا ہے۔ بہرحال عدالت نے کہا ٹھیک ہے، آپ جو ہے وہ ساری چیزوں کو دیکھ لیں، اور ان کی جو درخواست ہے وہ قابل سماعت نہیں ہے، ان کی درخواست کو ہم خارج کرتے ہیں، باقی انتظامیہ خود معاملات کو دیکھے۔ عدالت ایسے معاملات میں نہیں دخل اندازی کرے گی اور عدالت ایسے معاملات میں نہیں پڑے گی، اور عدالت نے عطا تارڑ اور مسلم لیگ نون کی جو درخواست تھی پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ رکوانے کے حوالے سے اس کو مسترد کر دیا، خارج کر دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کل وہاں پر جلسہ بھی کرے گی اور پورا نیشنل اسٹیڈیم بھی پاکستان کے نعروں سے گونجے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔